جی سیکنڈ جو ہمارا بیٹا کوشچن ہے وہ ہے کہ وٹ آر دی اف وی آر یوزڈ پروجیکٹ فائنانسنگ فار اے سنگل ٹرانزیکشن. وہ مطلب اس میں مختلف قسم کے میں اس کو سمپل بھی پوچھ سکتا ہوں فار سنگل ٹرانزیکشن پوچھ سکتا ہوں, یا اس میں سمپل اس طرح سے بھی پوچھ سکتا ہوں کہ واٹ آر دی یوزیج آف مداربہ اینڈ مشارکہ ایز اے پروجیکٹ فائنانسنگ. اگر وہ پروجیکٹ فائنانسنگ کے طور پہ ہوں ان کے یوزیج کیا ہوں گے. وہ سنگل ٹرانزیکشن کے طور پہ یوز ہو سکتے ہیں, وہ ورکنگ کیپٹل کے طور پہ یوز ہو سکتے ہیں, وہ مختلف استعمال ہے اس کے ہیں. تو اس میں پہلا جو ہے یہ بیسکلی کویشچن ہمارے پاس بنتا ہے واٹ آر دی یوزیج آف پروجیکٹ فائنانسنگ ان اسلامک شریعہ. مداربہ اینڈ مشارکہ یوزیج آف پروجیکٹ فائنانسنگ, مطلب وہ بیسک پرنسپل سے یہ یوزیج ہے. تو پہلا یوز کیا ہے, پھر سنگل ٹرانزیکشن مطلب ایک جو ہم نے پہلا پرنسپل پڑھا کہ ایک سنگل ٹرانزیکشن آپ نے کرنی ہے. مثال کے طور پہ کوئی بلڈنگ خریدنی ہے, کوئی آپ نے مشینری خریدنی ہے, کوئی آپ نے گاڑی خریدنی ہے, کوئی آپ نے باہر سے چیز منگوانی ہے. تو ایک سنگل ٹرانزیکشن کے لیے آپ لوگوں نے اس کو یوز کرنا ہے. امپورٹ کرنا ہے, کوئی ایکسپورٹ کرنا ہے, کوئی لوکل سیل ہے, لوکل پرچیز ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر نہیں کرتا. اس میں آپ مداربہ کے مطابق بھی جو ہے پروجیکٹ فائنانسنگ کر سکتے ہیں اور مشارکہ کے مطابق بھی کر سکتے ہیں. کسی قسم کا کوئی ایک بھی کمپلیکیٹڈ میٹر اس کے اندر موجود نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ اس کے اندر جو یوزیج اس کا آ جاتا ہے کہ یوز فار دی ورکنگ کیپٹل. اس میں تھوڑی بہت بات سمجھنے والی ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر مداربہ اور مشارکہ کو پروجیکٹ فائنانس کے طور پہ اگر آپ لوگ یوز کر رہے ہیں تو ورکنگ کیپٹل کے طور پہ کیا ہوگا. ورکنگ کیپٹل پہلی بات کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا. اس کا مطلب اکاؤنٹنگ میں اگر ہم فارمولہ دیکھیں تو کرنٹ ایسٹ مائنس کرنٹ لائبلٹیز کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ورکنگ کیپٹل. مطلب آپ کے پاس وہ پیسے وہ فائنانس جو ورک کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے. مطلب کرنٹ ایسٹس کون سے ہوتے ہیں جو ایزیلی ایک سال کے اندر کیش میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, اور کرنٹ لائبلٹیز کون سی ہیں جو ہم نے ایک سال کے اندر پے کرنی ہے. مثال کے طور پہ ایک سال کے اندر آپ کے پاس کرنٹ ایسٹ ہیں جی 20 لاکھ کے, اور کرنٹ لائبلٹیز آپ کے پاس 6 لاکھ کی. تو 20 میں سے 6 مائنس کیا تو باقی رہ گیا جی 14 لاکھ. ان 14 لاکھ کے آپ کے پاس وہ پیسے ہیں جن سے آپ نے اپنا بزنس رن کرنا ہے, بزنس کے ڈے ٹو ڈے معاملات کو پورا کرنا ہے, روٹین ورکس کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو دیٹ از وائی دیز آر کالڈ دی ورکنگ کیپٹل. اب ورکنگ کیپٹل کے اندر اگر آپ نے مشارکہ کے طور پہ انویسٹمنٹ ورکنگ کیپٹل فائنانسنگ کرنی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس اس میں جو کیا اس کو کہتے ہیں جو رول ہوگا وہ کیا ہوگا. دی کیپٹل آف رننگ بزنس میں ایویلویٹڈ ود دی میوچل کنسینٹ. مطلب کتنا کیپٹل ہے. رننگ بزنس کا کیپٹل جو ہے پرابلم ہوتا ہے نا. مشارکہ آپ نے کرنا ہے تو مشارکہ میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا نا کہ بھائی آپ نے تو اتنے پیسے لگا دیے, تو وہ جو بندہ ہے جو پیسے لے رہا ہے اس کے جس کے بزنس میں آپ لگا رہے ہیں اس کا شیئر کتنا ہے. تو یہ ایویلویٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ اسٹارٹ آف بزنس ہو تو مجھے پتہ جی میں نے 10 لاکھ لگائے, آپ نے 2 لاکھ لگائے. بھائی میرا پہلے سے 10 لاکھ لگا ہوا ہے, آپ کا 2 لاکھ ہے, تو بات فرق نہیں پڑتا. مطلب 10 لاکھ میں نے لگائے, 2 آپ نے لگایا, ریشو نکلتی ہے جی. 15 آپ نے لگائے, 20 میں نے لگائے, ریشو نکل سکتی ہے. 50 آپ نے لگائے, 10 میں نے لگائے, ریشو نکل سکتی ہے. بٹ رننگ بزنس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے وہ پیسے بڑھ بھی سکتے ہیں اگر اچھا چل رہا ہے, اور کم بھی ہو سکتے ہیں اگر برا چل رہا ہے. تو پھر اس کی ایویلویشن کرنا بڑا ایک ٹاسک ہے. تو بڑا سادہ سا ہے کہ جی جناب وہ میوچل کنسینٹ سے ہوگا, جو طے ہو جائے آپس میں باہمی رضامندی سے. تو وہ ہمارے پاس اس میں لیکوڈ اور نان لیکوڈ ایسٹ سب کو ایویلویٹ کر کے ان کو ڈسٹریبیوٹ کر کے تو اس کو جو ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ میوچلی کنسینٹ سے وہ کیا ہو جائے گا, ایویلویٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ابھی ایک لمبی چوڑی اس کے اندر دی ہوئی ہے ایگزامپل, اس کو پڑھ لیجیے گا. سیکنڈ اس میں ہے کہ جو پروفٹ شیئر کرنا ہے نا مشارکہ میں, تو پروفٹ شیئر کرنا ہوتا ہے تو گراس پروفٹ ہوگا ناٹ نیٹ, کیونکہ نیٹ کے اندر آپ کے انڈائریکٹ ایکسپینسز بھی مائنس ہوتے ہیں. تو انڈائریکٹ ایکسپینس آپ کے بزنس کے ورکنگ کیپٹل کے لحاظ سے نہیں ہے. میں نے جو پیسے لگائے ہیں وہ ورکنگ کیپٹل میں لگائے ہیں, ڈے ٹو ڈے کور بزنس کے اندر لگائے ہیں. تو کور بزنس سے جو نکلتا ہے وہ گراس پروفٹ نکلتا ہے. نیٹ پروفٹ آپ کے آپریٹنگ اور نان آپریٹنگ اور ساری ایکٹیویٹیز سے, آپریشنز وغیرہ کا میرا تعلق نہیں ہے. میرا تعلق آپ کا کور بزنس کے ساتھ ہے. تو مطلب اگر ہم دیکھیں تو نان آپریٹنگ ایکٹیویٹیز میں آتے ہیں نا نیٹ پروفٹ. آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کے ساتھ میرا آپ کا تعلق ہے, نان آپریٹنگ کے ساتھ میرا آپ کا تعلق نہیں ہے. تھوڑا سا میں نے پہلے غلط بول دیا, دھیان سے سن لیں کہ آپریٹنگ بزنس کے ساتھ مطلب ورکنگ کیپٹل بیسکلی کس کے لیے ہے, ڈے ٹو ڈے روٹین ورک کے لیے, تو آپریشنس کے لیے. تو آپریٹنگ بزنس سے آپ کا نکلتا ہے گراس پروفٹ. تو گراس پروفٹ شیئر ہوگا جو بھی ریشو ہماری آپس میں طے ہوگی. نیٹ پروفٹ شیئر نہیں ہوگا. اس چیز کو آپ لوگ ذہن نشین کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے آگے شرط دی ہوئی ہے, کو پڑھ لیجیے گا, دیر از نو ایشو. تھرڈ ون اس میں ہے پہلا یوز کون سا تھا, فار سنگل پروڈکٹ,
सिंगल ट्रांजैक्शन, दूसरा यूज़ कौन सा है वर्किंग कैपिटल, और तीसरा यूज़ इसमें आ जाता है रनिंग मुशारका अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ डेली प्रोडक्ट। अगर डेली प्रोडक्ट्स के लिहाज से भी आप लोग कर सकते हैं, मतलब डे टू डे नीड्स जो आपकी मतलब सारी इसके अंदर वही हैं, आप अगर इसको पढ़ लेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। रूटीन वर्क्स जितने भी हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। आप लोग के पास नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ और दूध और इस तरह की चीज़ों के लिए आप लोग के पास डेली प्रोडक्ट्स वर्कआउट करना है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। और वर्किंग कैपिटल यूज़ जैसे मुदारबा, मुराबा के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, इस्तिस्ना के तौर पे भी यूज़ होता है, लेकिन डिसेंट मतलब हमारी इसमें बुनियादी तौर पे रिक्वायरमेंट नहीं है। बुनियादी तौर पे हम लोगों ने इसमें मुशारका के तौर पे ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट वन हमारे पास इसमें यूज़ होता है जी इंपोर्ट फाइनेंसिंग, मतलब कोई चीज़ आपने बाहर से इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए भी आपका वर्किंग कैपिटल यूज़ जो है सॉरी मुदारबा एंड मुशारका यूज़ हो सकता है इसमें। और मैं आपको पेपर में इसको अलग से भी पूछ सकता हूँ वट एवर मतलब इंपोर्ट फाइनेंसिंग के लिए क्या है और उसके लिए क्या है, तो डजेंट मैटर। कन्वेंशनल बैंक में बस दो तरह के एलसी खोलना है, तो मतलब आप बाहर से आपने चीज़ मंगवानी है तो आपका मुदारबा मुशारका उसमें यूज़ हो सकता है। सर्विस चार्जेस चार्ज होंगे, मतलब प्रॉपर वो सारे ही उसमें हैं, और मुराबा भी यूज़ हो सकता है, इट डजेंट मैटर, ठीक है जी। तो ये यूजेज ऑफ मुदारबा एंड मुशारका, डिफरेंट यूजेज ऑफ मुदारबा एंड मुशारका यूज़ एज ए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, इजारा के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, इसमें कोई ऐसा मैटर नहीं है।